بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس کے اختتام پر میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم لوگ جس کتاب کا سلسلہ وار درس پڑھ رہے ہیں بریق الجمان بشرح ارکان الایمان، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق بحث ہم لوگ پڑھ چکے، یعنی متعلقہ کتاب میں وہ بحث اختتام پذیر ہو چکی، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق بعض فوائد کا تذکرہ کیا جائے، اور اس کے لیے میں نے اپنے سامنے شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں عقیدے کے استاذ ہیں، اور ان کی یہ کتاب ہے فقہ الاسماء الحسنی، اسے انہوں نے عربی سعودی عرب کے ریڈیو پر سلسلہ وار بطور درس کے نشر کیا تھا، اور یہ ہر درس کے اعتبار سے ایک ایک چیپٹر ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات کی فضیلت، اس کا علم رکھنے کی فضیلت، یعنی اللہ کے اسماء و صفات کو ہم جانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے انہوں نے 3 قسطیں بیان کی۔ ریڈیو اسٹیشن پر اس طرح انہوں نے ٹائم لیا ہوگا، میں اس کا خلاصہ پہلے اور دوسرے کا مختصر خلاصہ پیش کروں گا، اور تیسرے حصے میں جو انہوں نے نمبر وار 9 فوائد بیان کیے ہیں، 8 یا 9، اسے کچھ قدر تفصیل سے تذکرہ کروں گا۔ انہوں نے اپنے پہلے درس میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کا جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا، یہ شرعی علوم میں سب سے زیادہ شرف والا علم ہے، اور دینی مقاصد میں سب سے بلند مقصد ہے، یہ سب سے اعلیٰ غایت ہے، اس لیے کہ اس علم کا تعلق جس ذات سے ہے، جس معلوم سے ہے، وہ ذات سب سے زیادہ شرف والی ہے۔ کسی بھی علم کا مرتبہ، مقام اور حیثیت اس علم سے تعلق رکھنے والی چیز کہ ہم کس چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے تو طبیب کی طبابت کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے، اس کی صحت اور جسم سے، اس کے جسم میں بیماری اور صحت کا معاملہ اس کو جانچنے اور اس کا علاج کرنے کے تعلق سے ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس کا علم اس سے متعلق ہے، ایک میکینک جو موٹر میکینک ہے، گاڑی کا میکینک ہے، اس کا معلوم جو ہے گاڑیاں اور مشینیں ہوتی ہیں، اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہے۔ لیکن ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اگر علم حاصل کر رہا ہے تو وہ اللہ کی ذات سے متعلق تفصیلات اور معرفت حاصل کر رہا ہے، لہذا اللہ کی ذات کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ اللہ کی ذات سب سے بلند، سب سے شرف والی اور اونچی ہے، اس لیے اس علم کا مقام بھی اسی اعتبار سے، معلوم کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور بلند ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ سب سے جلیل القدر، تمام علوم میں، عام علوم کے مقابلے میں دین کا علم سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور دینی علوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات اور اس سے متعلقہ علوم کو جاننا، یہ علوم دینیہ میں سب سے زیادہ شرف والا علم ہے۔ بس جو شخص اس کے اللہ کی ذات کا علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ اعلیٰ مقام کا حامل ہے، سب سے زیادہ زندگی کے مقصد کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں جس نے سبحان اللہ کہا، الحمدللہ کہا، اللہ اکبر کہا، اس کی اتنی فضیلت، اس کے اجر و ثواب کا، الحمدللہ تملأ المیزان، یہ میزان کو بھر دینے والی چیز ہے۔ صرف ایک جملہ، کیوں؟ اس کیوں کا جواب اگر آپ اللہ کی معرفت، اس کے اسماء و صفات کی گہرائی کو اور اس کی جانکاری کو حاصل کریں گے تو یہ محسوس اور معلوم ہوگا کہ یہ کلمات جو ہم کو سکھائے گئے ہیں صبح و شام کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے، اس کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ ہے۔ اور خاص طور سے وہ آدمی جو اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے معرفت حاصل کرنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد ان کلمات کو پڑھے گا، ادا کرے گا، تو وہ اس کی گہرائیوں کو اور معنویت کو صحیح ڈھنگ سے سمجھے گا۔ یہی
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جاننے کے ساتھ اس کی معرفت حاصل کرنا، اکیلے اس کی عبادت کرنا، اس کا ذکر کرنا، یہ انہوں نے بیان کیا کہ یہی ملت ابراہیم کی حنیفی دین کی بنیاد ہے، اور یہی وہ دین ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اجتماع ہے، ان کے کلمے کا اتفاق ہوا، اور سارے لوگوں نے اپنی امت کو اسی کی طرف دعوت دی۔ ان کا خلاصہ، دعوت کا نچوڑ اور حاصل یہی تھا جو اسماء و صفات اور اللہ کی معرفت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اسی دین کی دعوت کی طرف بلایا گیا، اور اس مقصد تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے، اور پھر اسے اختیار کرنے کے بعد اگلی زندگی میں کیا حال ہونے والا ہے، کیا نتیجہ برآمد ہونے والا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے تشریف لائے۔ اور یہ وہ 3 قواعد ہیں، ضروری قواعد، جسے ہر ملت کے ہر رسول نے اپنی زبان سے بیان کیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسولوں کی، تمام رسولوں کی دعوت، ان کی تعلیم 3 بنیادوں پر گردش کرتی ہے۔ اس کے 3 بنیادی مرکز ہیں۔ یہ 3 کیا ہے؟ پہلا ہے تعریف الرب المدعو الیہ باسمائہ و صفاتہ و افعالہ، کہ رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانوانا، بندوں کو، امت کے لوگوں کو بتانا کہ تمہارا پروردگار کون ہے۔ اور یہ تعارف کیسے ہوتا ہے؟ جس کی طرف اللہ کو پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، اس کے اسماء و صفات اور افعال کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، یہ اس کا فعل ہے۔ وہی ہے جو تمہاری چھپی اور کھلی ہوئی باتوں کو، حاجتوں کو جانتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ ہاں، سننا، دیکھنا، علم رکھنا، جاننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر ہونے اور اس کی قدرت کی صفت کے حامل ہونے کے ذریعے سے انبیاء کرام نے لوگوں کو تعارف کرایا اور اس کی طرف دعوت دی۔ تو پہلی بنیاد جس کی طرف انبیاء نے دعوت دی، یا جو انبیاء کی دعوت کا مرکز ہے، وہ ہے رب کی تعریف کرنا، اس کے اسماء و صفات اور افعال کے ذریعے۔ دوسری بنیاد وہ راستہ جو اس مقصد تک پہنچائے، اس کو ہم اپنی زبان میں کہہ لیں کہ وہ دین ہے، احکام شرعیہ ہیں، وہ راستہ جو اس مقصد تک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور عقائد کی بنیاد تک پہنچائے، یعنی دین۔ اور تیسرا اور یہ کیا ہے؟ اس دین کی انہوں نے تعریف کی، وہ راستہ پہنچانے والا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کا شکر کرنا، اس کی عبادت کرنا، جو کہ اس کی کمال حب اور اس کے سامنے کمال ذلت اختیار کرنے کو شامل ہے۔ یعنی اللہ سے انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، کمال حب مع کمال ذل، یہ میں بتا چکا ہوں، عبادت کی تعریف کی گئی ہے۔ تو یہ عبادت کرنا، شکر کرنا، ذکر کرنا، یہ سب دین کے احکامات میں شامل ہے، دین پر عمل میں شامل ہے۔ تیسری بنیاد جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا مرکز ہے، تعریفہم ما لہم بعد الوصول الیہ فی دار کرامتہ من النعیم الذی افضلہ واجلہ رضاہ عنہم۔ یہ پورا لمبا جملہ ہے کہ ان لوگوں کو، امت کو یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے بعد دار کرامت میں ان کو کیا نعمتیں ملے گی، اور ان نعمتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی، سب سے زیادہ جلیل القدر نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ جیسا کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے سوال کرے گا کہ تمہیں اور کچھ چاہیے، تو وہ کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا، ہمیں یہ جنت عطا نہیں فرمائی جو ہمارے اعمال کے بدلے سے کہیں بڑھ کر ہے، جو ہماری امیدوں اور توقعات سے بھی زیادہ ہے، اب ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ جنت کی خصوصیت ہے کہ وہاں تمنائیں ختم ہو جائے گی، دنیا میں کچھ بھی مل جائے تمنا باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب جنتی یہ جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں اس سے ان نعمتوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز عطا فرما رہا ہوں۔ 2 الگ الگ حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح ہیں، بلکہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے اور دونوں میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کہے گا احل لکم رضوانی، کہ میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو، اپنی رضا اور خوشی کو حلال کر رہا ہوں، فلا اسخط، کیا ہے، میں تم سے آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا۔ یہ ایک انعام۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے درمیان کے حجاب کو ہٹا دے گا، اور اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا براہ راست بغیر کسی حائل کے دیدار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے شرف سے نوازے جائیں گے۔ یہ جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ لذیذ اور قیمتی نعمت ہوگی۔
تو یہ انہوں نے یہی بیان کیا کہ اس نعمت میں سب سے زیادہ جلیل القدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی، اس کی رویت، اس کی رضامندی اور اس کے وجہ کریم کا دیدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کو سلامتی عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے کلام سے بھی نوازے گا۔ پھر انہوں نے تھوڑا سا تفصیل سے یہ بیان کیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دعوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی چیز اللہ کی ذات کے اسماء و صفات اور معرفت کی جس کی ضرورت بندوں کو تھی، ہمیں اور آپ کو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے قرآن کی بعض آیات سے اور بعض حدیثوں سے بھی استدلال کیا۔ میں صرف اشارہ کروں کہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خود کہ ترکتکم علی البیضاء، میں نے تم کو صاف اور روشن راستے پر چھوڑا، بالکل اجلی صاف ستھری۔ کوئی اگر آج یہ کہتا ہے نا، اختلافات کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ بہت سارے مسلک ہیں، علماء میں اختلاف ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اس کی سنو تو یہ درست لگتا ہے، اس کی سنو تو وہ صحیح لگتا ہے، یہ ان کے ذہن و دماغ کا دھوکہ ہے، یا یوں یہ کہ وہ حق کی تلاش اور حق کو اختیار کرنے سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، جیسے یہ کچھ لوگ کہتے ہیں مذاہب کے سلسلے میں کہ سارے دھرم سچے ہیں، سارے مذاہب اچھے ہیں، یہ بھی لوگ اپنے آپ کو، جو باطل مذہب کو ماننے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ سارے سچے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے، بلکہ میں کہتا ہوں دنیا کے بہت بڑے، جو سب سے بڑے جھوٹ کچھ نکالے جائے اس میں شاید پہلی صف میں جگہ پانے والا یہ جھوٹ ہے اور غلط اور باطل بات ہے۔ تو ایسے ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حق ہماری سمجھ میں نہیں آتا، وہ بالکل غلط بات کہتے ہیں، اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا کہ ہم نے ذکر کو، نصیحت کو آسان کیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، اگر یہ مشکل ہوتا تو اللہ کی یہ بات غلط ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ قرآن کی آیات اور حدیثوں میں بہت جگہ یہ مضمون ہے کہ ترکتکم علی البیضاء، بعض روایت میں علی المحجۃ البیضاء، میں نے تم کو صاف ستھری اور روشن راستے پر چھوڑا ہے، شاہراہ پر، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے، چیزیں دکھائی نہیں دیتی، سجھائی نہیں ہوتا کہ کون چیز کہاں ہے، کہاں گڑا ہے، کہاں پانی جمع ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شریعت، احکام اور حق میں نے تم تک پہنچایا ہے، اتنا صاف، اتنا روشن، اتنا واضح ہے کہ اس میں حق اور باطل میں تمیز کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی اس میں آپ کو کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ سچے دل سے، صحیح راستے سے تحقیق کرنا چاہیں، حق کو معلوم کرنا چاہیں، تو یہ عذر نہیں ہو سکتا کسی کا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد اس سے وہی شخص منحرف ہوگا، گمراہی کا شکار ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہلاکت اس کے لیے مقدر ہے۔ اگر وہ سچے دل سے حق کا متلاشی ہوتا، منصف ہے، اللہ تعالیٰ سے حق کو چاہتا ہے، تو کوئی دقت نہیں آئے گی حق کو سمجھنے میں۔ اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہونے والا ہی ہے، اس لیے نہیں سمجھ رہا ہے، وہ توفیق سے محروم ہے۔ اس کو احمد اور ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح میں نقل کیا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی نہیں بھیجا مگر اس پر یہ حق تھا کہ وہ اپنی امت کو وہ خیر بتا دے جسے اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا ہے، وہ جانتا ہے۔ ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ علی خیر ما یعلمہ لہم، جو بھی خیر جانتا ہے نبی اپنی امت کو بتا دے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کی ڈیوٹی اور فریضہ ہے۔ اور جو بھی شر جانتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی چیزیں ہیں، اسے اللہ کے نبی، ہر نبی نے اپنی امت کو بیان کر دیا، یہ ان کا کام تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یقلب جناحیہ فی الہواء الا وہو یذکر منہ علما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حالت میں چھوڑا، ہمیں جب چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حالت میں کہ ایک پرندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ پرندہ اگر پر مار رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس سے متعلق اگر کوئی علم ہے تو وہ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا۔ یعنی یہ ایسی چیز، یہ کہنے کا مقصد ان کا ابو ذر غفاری کا یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے دین کی ضرورت کی چھوٹی سے چھوٹی کوئی ایسی چیز جس پر ہمارا دماغ نہ گیا ہو لیکن ہمارے لیے ضرورت کی چیز ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بیان کر دیا ہے۔ ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم، آگے کہتے ہیں ابو ذر غفاری کہ کوئی بھی چیز جو تم کو جنت سے قریب کرنے والی ہو اور جہنم سے دور کرنے والی ہو، وہ چیز تم کو بیان کر دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا ہے۔ یہ صحیح اسناد سے طبرانی نے معجم کبیر میں نقل کیا ہے۔ تو آگے یہ تبصرہ کرتے ہیں ان حدیثوں کو، اور ایک دو آیتیں بھی تھیں نقل کرنے کے بعد۔ صاحب کتاب شیخ عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز جب بیان کر رہے ہیں تو کیا یہ ناممکن بات ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پیشاب پخانے کے آداب بیان کریں، کھانے کا طریقہ بیان کریں، سونے کے آداب بیان کریں، بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا اور اس کے آداب بھی بیان کریں، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز اور مسائل بیان کر دیں، اور وہ چیز بیان نہ کریں جو اس چیز کو ترک کر دیں جس کے ذریعے سے بندے اپنے زبان اور دل کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانیں اور اس کی عبادت اور ذکر کریں، جس کی معرفت تمام معرفتوں اور تمام علوم کی بنیاد ہے، اور جس مقصد کو حاصل کرنا تمام مقاصد سے بڑھ کر ہے، جس کو جو نعمت دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، اور جس کی بنیاد پر دل کا سرور، آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کے اسماء، اس کے صفات، اس کے افعال۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پاخانے کے، کھانے پینے کے آداب بیان کرے اور رب کی معرفت اور پہچان کے علوم کو بیان نہ کرے؟ یہ ناممکن بات ہے۔ اس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام چیزیں بیان کر دی جس کو حاصل اگر کرا جائے کہ یہ بندہ پڑھے اور حاصل کرے تو اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوگی، دل کا سکون و قرار حاصل ہوگا، سب سے بڑی نعمت کا احساس ہوگا۔ اور اگر اس سے محروم ہے آدمی، اور اگر یہ اس مقصود سے محروم ہے، اللہ کی قربت کے یہ سب سے بڑے ذریعے کو وہ نہیں جانتا، تو پھر وہ بندوں میں بلکہ ساری مخلوق میں سب سے بری حالت کا حامل ہوگا، جیسا کہ قرآن نے کہا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ یہ تو چوپایوں اور جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ان سے بھی زیادہ برے راستے والے ہیں اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ ان تمام باتوں سے صاحب کتاب نے یہ بیان کیا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس علم کا مقام اور مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی جانکاری، اس کی ملاقات کا شوق، اس سے تقرب کے راستے کی معرفت، یہ تمام علوم میں سب سے بڑا علم ہے، اس کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ واحد چیز ہے، وَأَنَّهُ السَّبِيلُ الْوَحِيدُ لِعِزِّ الْعَبْدِ، یہ واحد راستہ ہے جس سے بندہ عزت حاصل کرے، سربلندی حاصل کرے، دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، اسماء و صفات کا ضروری علم نہیں ہے، تو انسان کو دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ توحید ہی نہیں جانے گا، اپنے پروردگار کو ہی نہیں پہچانے گا۔ اس کی پہچان اور معرفت جب نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا، یا عبادت اگر ہوگی بھی تو وہ رسم کے طور پر ہوگی، عادت کے طور پر ہوگی، جیسے آج ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ جو عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کی معرفت کے بغیر کر رہے ہیں۔ ایسے ہی آج بہت سارے مسلمان بھی ہیں کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں، دوسری طرف اپنے دل میں، اپنی زبان سے، اپنے اعمال میں ایسی چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں جو اس لا الہ الا اللہ اور کلمہ توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کی ذات اور مقام کے بالکل خلاف ہوتے ہیں، جو شرک اور کفر ہوتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کو ماننے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا بندہ جب اس علم کو حاصل کرے گا تو قلوب مطمئن، جو مطمئن دل ہوں گے، وہ سب سے زیادہ اسی کا شوق رکھیں گے۔ انہوں نے بڑے پیارے جملے کہے ہیں عربی میں، میں ان کا ترجمہ کرنا جاؤں تو زیادہ وقت لگے گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سب سے زیادہ سکون کی چیز اور ایک نفس مطمئن جس کو کہتے ہیں، مومن کا دل جو ہوگا، وہ دل سب سے زیادہ اسے جس چیز کا شوق ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کا شوق ہوگا، اس لیے کہ اسی معرفت پر سعادت کا مدار ہے، اور کمال اور ترقی، بلندی
دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کے حصول کی بنیاد اسی پر ہے، سب سے بہتر مطلب کی کامیابی کا انحصار اسی پر ہے، اور ساری رغبتیں، ساری نعمتوں کے حصول کا اسی پر انحصار ہے۔ اب اس میں بندوں کا جو معاملہ ہے ہمارا اور آپ کا یا انسانوں کا، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس میں کمی رکھتے ہیں، کچھ زیادتی، یعنی کچھ اسماء و صفات کا، اللہ کی معرفت کا کم علم رکھتے ہیں، کچھ زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اس میں انہوں نے ایک جگہ یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کے لیے اپنی معرفت کے دروازے کھول دیے، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معلومات کا راستہ کھل گیا، تو گویا یہ ایک علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دیا، کامیابی کا دروازہ کھول دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اپنے پروردگار کا جتنا عارف ہوگا، معرفت رکھنے والا ہوگا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا ہوگا، اتنا زیادہ اس کی محبت، اس کی عبادت کے تقاضوں کو قائم کرنے والا ہوگا، اس کے احکامات کی تعمیل اور فرما برداری کرنے والا ہوگا، اتنا زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے دور رکھنے والا ہوگا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی، بندے کی عبودیت اور بندگی اتنی زیادہ گہری اور مضبوط ہوتی جائے گی۔ اسی کے ذریعے سے بندے کو تمام کمالات حاصل ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ یہ وہ وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو تمام وسائل میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے سب سے مضبوط اور سب سے بڑھ کر وسیلہ ہے۔ اور اس کا اس علم اور معرفت سے بندہ جتنا زیادہ جاہل ہوگا، اللہ کے اسماء و صفات کو جتنا زیادہ نہ جاننے والا ہوگا بندہ، اللہ کی ذات سے جتنا زیادہ اجنبی ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور عبادت کے تقاضوں سے اتنا ہی دور ہوگا، جنت سے دور ہوگا، جہنم سے قریب ہوگا۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو یہ فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ یہاں العلماء سے کون مراد ہے؟ علامہ ابن کثیر کے الفاظ سنیے، انما یخشاہ حق خشیتہ العلماء العارفون بہ۔ یہ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ سے اس سے ڈرنے کے حق کے ساتھ، جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم بندے ہیں اور اللہ کی ذات کی معرفت رکھتے ہیں۔ اس لیے علامہ ابن کثیر آگے کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ بندہ اللہ عظیم علیم کی جتنی زیادہ معرفت رکھے گا، اس کی صفات اور اس کے جلال و عظمت کو جتنا زیادہ جاننے والا ہوگا اس کے اسماء و صفات کے ساتھ، تو اس کی معرفت اتنی زیادہ کامل ہوگی، اس کا علم اتنا زیادہ مکمل اور پورا ہوگا، اور اسی بنیاد پر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خشیت زیادہ اور زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی۔ جو جتنا زیادہ اللہ کو پہچانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا زیادہ ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، اس کی عظمت کے تقاضوں کو اتنا زیادہ سمجھے گا اور اس کو پورا کرنے والا ہوگا۔ لہذا اللہ کی معرفت دل کو مضبوط کرتی ہے، اس میں خوف کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ احساس دلاتے رہتی ہے۔ اب یہ احساس ہی آدمی کی اصلاح کرتا ہے۔ آج ہمارے ہاں جتنی بھی برائیاں ہیں، ہم لمبی چوڑی تقریر کر لیں، دنیا کے اسباب بیان کر لیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی معرفت کو فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور پکڑے گا۔ جب یہ مضبوط ہوگا معاملہ، تو چاہے جتنی تنہائی میں ہو، نوجوان لڑکا یا لڑکی وہ موبائل کا گندہ استعمال نہیں کریں گے، وہ دل میں اور زبان سے غلط خیالات لا کر اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش نہیں کریں گے، وہ گناہوں کے لیے منصوبہ بندی کر کے گناہ نہیں کریں گے۔ جب یہ خیال ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ انہوں نے آگے چل کے ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کیا جو میں کئی مرتبہ تقریروں میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک بیابان میں ایک ایسا اتفاق پڑا کہ سفر کی حالت میں ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی ساتھ رہے، دوسرا کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ اس آدمی نے اس لڑکی سے کہا کہ یہاں ان ستاروں کے علاوہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، آؤ ہمیں موقع ملا ہے، ہم ایک دوسرے سے لذت حاصل کر لیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ ستارے دیکھ رہے ہیں، فَأَيْنَ مُكَوْكِبُهَا، یہ ستارے تو خیر جامد ہیں، لیکن یہ ستاروں کو پیدا کرنے والا، بنانے والا کہاں ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو ہمیں جواب نہیں دینا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو بھی اور اس نوجوان کو بھی گناہ سے روک لیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں پکڑ سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اور اس کا دیکھنا ایسا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور یوں ہی اس کے علم سے نکل گیا یا وہ قدرت نہیں رکھتا۔
بلکہ وہ پوری پوری قدرت رکھتا ہے کہ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ یا سزا دیوے۔ جب یہ خیال، یہ احساس ہوگا تو اس کے دل میں خوف ہوگا، اللہ کی مراقبہ اور کا احساس اسے گناہوں سے روکے گا۔ اسی طریقے سے دل میں جب یہ محسوس ہوگا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو اس کے دل میں امید پیدا ہوگی۔ بڑی سے بڑی ناکامی پر بھی بندہ خودکشی نہیں کرے گا، مایوسی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ یہ جانے گا کہ یہ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، آج میں ناکام ہوا تو اللہ سے مانگوں گا، اللہ پھر سے مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ تو بڑی سے بڑی ناکامی، بڑے سے بڑے نقصان کے باوجود وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بندے کے ایمان میں یہ معرفت، اللہ کے اسماء و صفات کی جانکاری ایمان میں زیادتی کرتی رہتی ہے، اور مختلف قسم کے عبادات کی شکل میں اسے ہر وقت اس کا پھل ملتا رہتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس کا دل جو ہے اپنے پروردگار کی طرف رواں دواں رہتا ہے، اس کے رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے وہ تیز گامی سے آگے بڑھتا رہتا ہے، اور دائیں بائیں سے ہٹے بغیر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے لو لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں مختلف طوفان اور انحرافات کی شکل میں نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں نیا ایک شخص آیا مرزا، اور وہ فلاں صحابیوں کو گالی دینے والا، قادیانیت پیدا ہو رہی ہے، انکار حدیث کا فتنہ آ رہا ہے، فلاں اور فلاں آ رہا ہے۔ اگر یہ سارے فتنے، اگر بندہ ہمارے نوجوانوں پر ہم نے محنت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کی معرفت کی صحیح تعلیم ہم نے دے دی، تو یہ چلنے والی گمراہ کرنے والی آندھیاں اسے ہدایت سے بھٹکا نہیں سکے گی انشاءاللہ۔ ضرورت ہے کہ ہم عقیدے کی صحیح تربیت کریں۔ یہ پہلا ویلوم کا میں نے خلاصہ بیان کیا۔ دوسرے ویلوم میں بھی انہوں نے شروعات میں کچھ باتیں ایسی ہی کہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت اور اس کے یہ مخلوق کے مقاصد میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقصد ہے، اور دنیا میں کوئی بھی اگر ہمارا ایم اور نشانہ ہدف ہو سکتا ہے زندگی کا، تو اس میں سب سے اعلیٰ ہدف یہی علم ہے، اس لیے کہ یہ سب سے اعلیٰ علم ہے، سب سے شرف والا علم ہے، اور یہ ایسی غایت ہے جس کی طرف کمر کسنے والوں کو کمر کسنی چاہیے، جس کی طرف لوگوں کو ایک دوسرے سے مقابلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں کمپٹیشن ہوتا ہے، یہ اس کا ترجمہ تنافس کا جو لفظ استعمال کیا اس کا ترجمہ کمپٹیشن ہی ہوگا، کہ اس میں لوگوں کو ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دوسرے سے بڑھ کر معرفت حاصل کریں۔ ہاں، اس کے لیے آدمی کو اپنا وقت گنوانا چاہیے، اساتذہ کی طرف جو ہے لپک کر جانا چاہیے، ان کے سامنے جانوے تلمس طے کرنا چاہیے، لمبے لمبے سفر بھی اگر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کرنا پڑے کہ فلاں عالم عقیدے کا اچھا عالم ہے اور وہ اس سلسلے میں بیان دیتا ہے، یہ ان کے بیان کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، تو اس کی طرف سفر کر کے جا کے یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے زندگی کی خوشگواری طے ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کتنی لذت والی ہے یہ اس علم کی بنیاد پر منحصر ہے۔ آگے ان کا جملہ ہے جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ انسان کی حیات اس کے دل کی اور روح کی حیات پر منحصر ہے۔ ہماری زندگی جو ہے ایک تو شریر کی ہے، جسم کی، کھانے پینے سے اور مادی طور سے ہم ہو رہے ہیں، لیکن یہ زندگی کی اصل چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے روح کی زندگی اور ہمارے دل کی زندگی اصلی زندگی ہے۔ ایمان سے یہ زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو قرآن مجید میں موتا کہا ہے، والموتا، کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، مردوں کو، موتا کو تم فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو اہل علم نے کہا کہ کافر اگرچہ شریر سے، جسم سے زندہ ہے، لیکن ان کی روح ایمان نہ ہونے کی وجہ سے مری ہوئی ہے، مردہ ہے وہ۔ ہمارا وجود دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، جسم اور روح۔ ہمارا جسم زندہ ہے اور ایمان بھی ہے تو روح بھی زندہ ہے۔ اگر ایک آدمی کا جسم چل پھر رہا ہے، زندہ ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی روح مردہ ہے، وہ آدھا مردہ ہے آدھا زندہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی اصل زندگی اس کے دل اور روح کی زندگی پر سے ہے، اور آگے جو جملہ کہا کہ دل کی زندگی نہیں ہو سکتی مگر اس کے فاطر، اس کے پیدا کرنے والے کی معرفت کے ذریعے، اس کی محبت کے ذریعے، اور اکیلے اس کی عبادت کے ذریعے، اسی کی طرف انابت اختیار کر کے، یعنی انسان کا دل اسی وقت زندہ ہوگا، ہم کو روحانی لذت اسی وقت ملے گی، اطمینان اور حیات ملے گی، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ سے محبت کرنا جانیں، اکیلے اللہ کی عبادت کریں، یعنی توحید پر عمل کریں، یہ تب روح کی زندگی ملے گی، اور اس کے ذکر سے انسان کو طمانینت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، اس کے اللہ کے قرب سے انسیت حاصل ہوتی ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگ ٹینشن کا شکار جب ہوتے ہیں تو عجیب علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی نیند کی گولی کھاتا ہے، بعض لوگ جو دین سے دور ہیں وہ نشہ استعمال کرتے ہیں،
اور پتہ نہیں کیا کیا گر اختیار کرتے ہیں کہ ٹینشن کو بھلانے کے لیے دوست احباب کی مجلس میں جائیں، ٹی وی دیکھیں، موبائل پہ فلم دیکھیں یا اپنی پسند کی کوئی پروگرام سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹینشن رفع ہو جائے گا. جی نہیں، اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کسی اور طرف چلا گیا، لیکن درمیان میں جب اس کا خیال آتا ہے جس چیز کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہے اس مسئلے کا، تو وہ لذت ہمارے لیے کرکری ہوتی ہے پہلے میں، اور جیسے ہی وہ لذت کا سامان ختم ہوتا ہے، پروگرام ختم ہوتا ہے جس میں ہم مشغول ہیں، فلم میں دیکھنے میں مشغول ہیں، نشے کی حالت میں ہیں یا نیند کی حالت میں ہیں، جب نیند جیسے ہی کھلتی ہے اور جیسے ہی وہ مسئلہ یاد آتا ہے، پہلے سے زیادہ وہ مسئلہ ہمیں تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. ان مسائل سے چھٹکارے کی بنیاد کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کی آیت ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اب اللہ کا ایک ذکر تو یہ ہے جیسے ہم نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے یہ بھی فائدہ مند ہے، لیکن اگر اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت کے ساتھ اگر آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں گے، اس کا معنی کیا ہے، اس کے معنی میں گہرائی کیا ہے، کچھ اگر جاننے کے بعد سمجھ کر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ تجربہ کیجیے، آپ کو جو لذت اور اطمینان حاصل ہوگا کسی نیند کی گولی سے وہ اطمینان حاصل نہیں ہوگا. اس سے جو ٹینشن دور ہوگا، آپ کو ٹینشن ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ پڑھیے بار بار کہ جو بھی مسائل ہیں ہم کو لگتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ دعا کریں کہ میری طاقت نہیں ہے، میرا بس اور قابو نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ کی، سارے معاملات پر اللہ کی گرفت ہے، وہ چاہے تو یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے. جب ہم یہ ذہن و دماغ میں دوڑائیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، معنی کے ساتھ اسے پڑھیں گے تو تجربہ کیجیے آپ کو کتنا اطمینان ملے گا. یہی شیخ عبد الرحمن نے دوسری کتاب ہے ان کی فقہ الادعیہ والاذکار، وہ بھی ریڈیو اسٹیشن پہ پیش کیا انہوں نے، دعاؤں کا ذکر و اذکار کی فقہ. انہوں نے سونے کے وقت کی ایک دعا جو مسلم شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لمبی اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی. پورا ترجمہ کرنے اور تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے، آپ اس کا ترجمہ دیکھیے، میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. آخر میں اس میں بڑے زبردست وسیلے کے بعد کائنات کی بڑی بڑی مخلوقات کے تجھ تمام چیزوں کا پروردگار ہے، ساتوں آسمان کا، عرش عظیم کا، تمام لوگوں کا، توریت انجیل اور فرقان کو نازل کرنے والا تو ہے. میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے. کائنات کی ہر مخلوق کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. سونے کے وقت یہ دعا مانگ رہا ہے، نیند کی حالت میں ہمیں شیطان نقصان پہنچائے، سانپ بچھو نقصان پہنچا سکتا ہے یا کوئی اور چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، کوئی دشمن حملہ کر سکتا ہے، ساری چیزیں آ گئی. پھر اس کے بعد کا جملہ جو ہے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ظاہر ہے یعنی اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں. وانت الباطن، تو باطن ہے، فلیس دونک شیء، تجھ سے نزدیک کوئی اور چیز نہیں. اب یہ چار وسیلہ لگایا اللہ کے اسماء حسنہ میں سے چار اسماء کا. اس کے بعد دعا کیا مانگی؟ سونے کے وقت کی دعا ہے اقض عنا الدین واغننا من الفقر، کہ ہم سے قرض کو ادا کر دے اور ہمیں فقر اور محتاجی سے بے نیاز کر دے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ سونے کے وقت یہ دعا مانگی جا رہی ہے، کیوں، کیا مناسبت ہے؟ شیخ عبد الرزاق نے اسے بیان کیا کہ عام طور سے جب آدمی پر قرض کا بوجھ ہوتا ہے تو ٹینشن ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، فکر مندی ہوتی ہے، اور اس فکر مندی اور ٹینشن میں آدمی کو نیند نہیں آتی. اور یہ بھی ایک اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نیند کی حالت میں مر گیا تو میرا قرض باقی رہ جائے گا. اور آدمی اگر قرض کے ساتھ مر جائے تو اس کی روح معلق ہوتی ہے جب تک کہ وہ ادا نہ ہو یا اس کا کوئی قریبی یا کوئی آدمی اس کا ذمہ نہ لے لے. تو یہ ایک ٹینشن کی چیز ہے. تو گویا سونے کے وقت جب اس نے یہ دعا مانگی تو اس دعا کے عوض میں جب اللہ کو اول آخر اور ظاہر باطن کے حوالے سے، اس کے اسماء حسنہ کے حوالے سے دعا مانگ رہا ہے، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کا حوالہ دے کے وہ اپنے قرض کا ذمہ دار اللہ کو بنا رہا ہے کہ پروردگار میں تو بے بس ہوں، میں سونے جا رہا ہوں، ہاں میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ میرے قرض کو ادا کر دے. جب بندہ یہ دعا مانگے گا اور اسے اس بات کا یقین ہوگا کہ پروردگار، اور یقین کیا، یہ تو ایمان کی بات ہے کہ وہ اول و آخر ہے، میں مر سکتا ہوں، میں سو سکتا ہوں، لیکن وہ اول و آخر ہے، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی.
اس کی قدرت و طاقت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، وہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ایسی ذات کے حوالے میں کر رہا ہوں، اس سے قرض کی ادائیگی کی دعا مانگ رہا ہوں، یہ مانگنے کے بعد بندے کو سکون ہو جائے گا اور نیند آئے گی۔ یہ میں نے ایک مثال دی کہ معنوی اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر اور جو دعائیں ہم کرتے ہیں، اگر اسماء و صفات کے معنی اور مفہوم کے ساتھ ہم سیاق و سباق کو اور اپنے حالات کو دیکھیں تو اس میں ہمیں بہت سارے سکون کے سامان نظر آئیں گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کیجیے، ان کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی چیز جو ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہے دنیا میں جو اس کا عوض بن سکے۔ یہ معرفت اطمینان اور سکون کا سامان ہے، اللہ کی معرفت اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت اس نعمت کا عوض نہیں ہو سکتی، کھانے پینے کی چیز ہو، دیکھنے کی چیز ہو، یا برتنے اور استعمال کرنے کی کوئی چیز ہو، ہم کتنی بھی لذت محسوس کرتے ہوں، ان تمام لذیذ چیزوں میں سے سب سے زیادہ لذت والی چیز یہ کہتے ہیں بل لیست الدنیا باجمعها عوضا عن هذه الحیات، دنیا کی کسی نعمت کا کیا مقابلہ، پوری کی پوری دنیا، لیست الدنیا باجمعها، دنیا پوری کی پوری ملا کر بھی اس زندگی کے جو اللہ کی معرفت اور اسماء و صفات کے ساتھ جو زندگی ملتی ہے اور جو سرور ملتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک اور لذت ملتی ہے، اس کا بدل نہیں ہو سکتی۔ فمن کل شیء یفوت عوض، ہر وہ چیز جو آپ کی فوت ہو جائے اس کا کچھ نہ کچھ بدل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو فوت کر دیا تو اس کا کوئی بدل آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ صاحب کتاب کی بات کی میں نے ترجمانی کی۔ اب اس کے بعد یہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ تعجب ہے آج کے زمانے میں کہ آج اکثر لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، عمر کو ختم کر رہے ہیں، اور ان کا دل محجوب ہے۔ ہاں، اس دل نے اس خوشبو کو سونگھا بھی نہیں، سب سے بہترین خوشبو جو ہے، اور اس دنیا سے ویسے ہی نکل گیا جیسے کہ آیا تھا، اور اس میں سب سے زیادہ لذیذ چیز کا مزہ بھی نہیں چکھا۔ بل عاش فیہا عیش البہائم، بلکہ اس نے چوپایوں کی طرح اس دنیا میں زندگی گزار دی، اور اس میں مفلس لوگوں کی طرح، انتہائی فقیر اور دیوالا لوگوں کی طرح دنیا میں زندگی گزار دی۔ تو گویا اس کی زندگی جو ہے عاجزی پر منحصر رہی، اس کی موت محرومی اور اس کی آخرت جو ہے حسرت و یاد سے بھری ہوئی ہے۔ کون سے شخص کی؟ بس وہ دنیا سے نکل جاتا ہے اور اس کی سب سے لذیذ چیز کا مزہ نہیں چکھا، وہ دنیا کو چھوڑ دیتا ہے اور اس میں سب سے بہتر لذت کی چیز سے محروم ہوتا ہے۔ بلکہ فإن اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم انما هو في معرفة اللہ، اس لیے کہ پوری کی پوری لذت، فرح اور سرور، خوشی کی چیز اور زندگی کی خوشگواری اور نعمت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں ہے، اس کی توحید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے قربت حاصل کرنے میں ہے۔ اور زندگی کی قباحت اور برائی، زندگی کی بے چینی کا، گھبراہٹ کا سب سے بڑا سبب اور بنیاد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی معرفت سے محروم رہے، اس سے دور رہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان سے، اس کے اسماء و صفات کی معرفت سے جتنا بھی دور ہوگا، اس کی زندگی اتنی زیادہ بے چینی کا، اضطراب کا اور غم و ہموم کا شکار ہوگی، اس میں چین سکون نہیں ہوگا۔ یہ ان کے الفاظ ذرا لمبے ہیں، میں نے حاصل کلام بیان کیا، لہذا آگے انہیں بیان کر کے فمن حرص علی ان یکون ہمہ واحدا، بس جو اس بات کا شوقین ہو کہ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہو، اس کی زندگی کا ایک ہی بنیاد ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ہم بھی اسی کو اپنا نمونہ بنا لیں اور بنیاد ایک چیز کو بنائیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارا مقصد ہے، ہمارا ایم ہے، لہذا اس کا راستہ ایک ہے اور اس کے رضامندی کو حاصل کرنا، بس یہی ہمارا مقصد ہو اور یہی ہمارے تمام زندگی کے مقاصد کی بنیاد ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا، کمانا، بیوی بچوں کے حقوق اور ساری دوسری چیزیں جو فرائض ہیں چھوڑ دیں، بلکہ یہ بھی توحید کا حصہ ہے۔ جب ہم توحید مان رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ توحید کا حصہ ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، یہ توحید کا حصہ ہے۔ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، بے حیائی سے دور رہو، اب ہم نے اس کو مانا تو گویا ہم اللہ کو مان رہے ہیں، یہ توحید کا حصہ ہے۔ تو ہمارا مقصد توحید ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا بیٹے کی گلے پہ چھری چلا دو، چلا دی، بیوی اور بچے کو مکہ کی وادی میں چھوڑا ہے، یہ توحید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصد بنایا، پھر اللہ نے جیسے برتاؤ کرنے کا، حقوق ادا کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، ویسے ہم دنیا میں زندگی گزاریں۔ لیکن یہ سعادت اور کامیابی کی
بنیاد بس یہی ہے، یہی جامع چیز ہے کہ اللہ کی معرفت ہو، اس کی توحید ہو. لیکن آگے انہوں نے پھر وہی جملہ دہرایا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اکثر مخلوق اس مقصد سے بہت دور ہے. آج ہم دنیا میں دیکھیں، اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، غیر مسلموں کی تو بات چھوڑیے، آج مسلمانوں میں دیکھیے. میں یہ جو اسماء و صفات کی کچھ مقاصد اور اس کی فضیلت بیان کر رہا ہوں جو ہمارے درس کی کتاب میں نہیں ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم لوگ جو دین سے متعلق ہیں، کچھ نہ کچھ مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، جمعہ کے خطبے، درس قرآن، درس حدیث سنتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ہندوستانی سماج اور معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات، توحید، اسماء و صفات سے متعلق مواد بہت کم چھاپا جاتا ہے یا بہت کم پڑھا جاتا ہے اور بہت کم بیان کیا جاتا ہے. اس کا جیسا حق ہے ویسا بیان نہیں کیا جاتا. اس کے بالمقابل جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، خاص طور سے عرب دنیا میں، سعودی عرب میں اس پر بڑی محنت ہے، بڑی توجہ ہے، اور آپ اس کا اثر عام لوگوں کی زندگی میں پائیں گے. میں نے یہاں بیان کیا ہے نہیں، اپنی گفتگو میں کافی بیان کیا. ایک وہاں کا سعودی عرب کا ایک عام آدمی، ایک بدو کی مثال ہمارے ایک شاگرد نے بیان کی. وہ پکڑا گیا، کسی حاجی یا عمرے والے کو اپنی گاڑی میں، ٹیکسی میں لے گیا، اس کا کچھ سامان رہ گیا یا اس نے چوری کر لیا. ٹیکسی کا نمبر صاحب سفر کو یاد تھا، اس نے کمپلین کی، قاضی کے پاس معاملہ گیا. ٹیکسی ڈرائیور کو نمبر کی بنیاد پر پکڑ کر حاضر کیا گیا. اس نے کہا کہ ہاں یہی شخص ہے جس نے میرا سامان چوری کیا ہے. قاضی نے اس سے سوال کیا کہ تم نے چوری کیا ہے؟ اس نے پہلے انکار کیا. تو شریعت کا اصول ہے الدلیل علی من ادعا، جس نے دعویٰ کیا دلیل اس کو دینا ہے، پروف اور ثبوت اسے پیش کرنا ہے. والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرے، یہ حدیث ہے، جو انکار کرے کہ میں ایسا نہیں کیا، میں نے نہیں لیا، تو اس پر ضروری ہے کہ وہ قسم کھائے. تو اس اصول کے تحت قاضی نے اس سے کہا کہ تو اللہ کی قسم کھا کر بول کہ تو نے چوری نہیں کی ہے. چوری اس نے کی تھی، پہلے اس نے جھوٹ بولا کہ میں نے نہیں کی. اب قاضی نے جب یہ کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے بول، تو اس نے سر جھکا لیا. قاضی نے پھر کہا تو کہا کہ نہیں، میں اللہ کی قسم نہیں کھا سکتا. کہا کیوں؟ کہا میں نے چوری کی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ نہیں بول سکتا. اس بدو کے ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی یہ عظمت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم ہے، میں کیسے اس کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہوں. تو اس نے یہ گوارا کیا کہ میں اپنی چوری کا جرم قبول کر لوں. میرا اس کو معلوم تھا کہ قبول کرنے میں میرا ہاتھ کٹ جائے گا. ہاتھ کٹا لینا گوارا کیا، اللہ کی جھوٹی قسم کھانا گوارا نہیں کیا. میں یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہوں، ایسے اور بھی واقعات ہیں. کیوں بیان کیا؟ یہ وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کی عظمت پر ایسی محنت کی گئی ہے. آج میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہندوستان میں، اگر کوئی سخت موقع اور محل آ جائے تو اچھے لوگ جھوٹی قسم کھا لیں گے. چھوٹے سے چھوٹے جھگڑے میں، میاں بیوی کا جھگڑا ہو، بھائی کا لین دین کا معاملہ ہو، یا کوئی معاملہ ہو، نزاع ہو، اگر کوئی معاملہ متنازع ہے اور قسم کھلوائی جائے تو دونوں فریق قسم کھا لیتے. میں نے خود دیکھا ہے، حیرت ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر دونوں قسم کھا رہے ہیں تو ایک تو جھوٹا ہے، اور جو جھوٹا ہے وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، کبریائی اور بڑائی کو نہیں جانتا ہے. ایسی جھوٹی قسم کھانے والے پہلے ڈرتے تھے کہ ہم اگر اللہ کی جھوٹی قسم کھائیں گے تو ہاتھ بچا رہے ہیں یا یہ فلاں فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اللہ ہم کو اور ہمارے گھر کو دنیا میں برباد کر دے گا. یہ ہمارے سلف کے عقائد میں تھے. اگر کوئی بڑی شخصیت ہو تو آپ کے ذہن و دماغ میں اس کا کتنا احترام ہے، فلاں کو کے سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا آپ کے ذہن و دماغ میں کیا مرتبہ ہے. تو جو شخص اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں. جو شخص تعویذ گنڈے سے اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے مسائل کا حل کرنے والا، نفع اور نقصان پہنچانے والا نہیں مان رہا ہے. اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے اس دھاگے کو جو کسی بابا اور پیر یا فقیر یا کسی کی مزار پہ جا کے اپنی حاجتیں پوری کرنا چاہ رہا ہے.
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتا. وما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں پہچانی جیسے کہ اس کی قدر و منزلت کا حق تھا. اللہ کی تعظیم اور کبریائی ویسی نہیں کی جیسے کہ اللہ کی تعظیم کا حق تھا. والارض قبضته جميعا یوم القیامہ, زمین اللہ کی عظمت و کبریائی کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ, اور ساتوں آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. کون ہے کائنات میں ایسی شخصیت, ایسی ہستی؟ کوئی پیغمبر, کوئی نبی, کوئی فرشتہ, کوئی بھی ایسی طاقت رکھتا ہے؟ اس کے اللہ کے مقابلے میں تم مزار والے سے جا کے مانگ رہے ہو. جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں, جتنے لوگ اللہ کی جھوٹی قسم کھا رہے ہیں, جتنے لوگ گنڈا تعویذ کر رہے ہیں, وہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتے, اسی لیے اللہ کو گالی دے رہے ہیں. شرک کرنا اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت برا بھلا. آپ یہ کہہ رہے ہیں جب کسی بابا سے جا کے آپ اولاد مانگ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نہیں دے رہا ہے, اس سے مانگ لوں گا. یا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو نہیں دے سکتا, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نہیں دیتا ہے تو میرے بابا جو ہے بیچ میں پڑیں گے تو تجھ کو دینا پڑے گا, تیرے اندر کمزوری ہے, میرے بابا کا دباؤ ہے تیرے اوپر. گویا ہر شکل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے. اور یہ جتنی توہین ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جاننے کا, اللہ کی معرفت سے محروم ہونے کا نتیجہ ہے. انہوں نے یہ قول نقل کیا, اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ مساکین الدنیا, مساکین اہل الدنیا خرجوا منہا وما ذاقوا اطیب ما فیہا, کہ دنیا کے مسکین لوگ ہیں جو اس دنیا سے نکل گئے اور اس میں سب سے زیادہ لذت والی چیز کا مزہ انہوں نے چکھا ہی نہیں. قیل وما اطیب ما فیہا, تو ان سے کہا گیا, ان لوگوں سے, سلف سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے لذیذ چیز کیا ہے؟ تو جواب دیا, غور سے سنیے یہ جواب, معرفت اللہ و محبتہ والانس بقربہ والشوق الی لقائہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت, اس کی محبت, اس کی قربت سے انس حاصل کرنا اور اس کی ملاقات کا شوق. یعنی یہ پورا جواب ہے. یہ دنیا کی سب سے زیادہ لذیذ چیز ہے. جو اس سے محروم رہ کے دنیا سے چلا گیا تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ فقیر, سب سے زیادہ محتاج اور محروم, چاہے وقت کا بادشاہی کیوں نہ رہا, سب سے زیادہ محروم انسان ہے. لہذا یہ معرفت اور اس کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انس حاصل کرنا, یہ واحد راستہ ہے جو کہ انسان کو دنیا میں بھی امن اور چین دلاتا ہے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ زبردست نفع اور فائدہ دلانے والا ہے. اسی کی طرف تمام کمر کسنے والوں کو کمر کسنی چاہیے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلنا یہ اسماء و صفات کے ذریعے سے حاصل ہونے والا راستہ ہے اور اس کی عجیب شان ہے, اس کا عجیب راستہ ہے کہ جو شخص اس راستے پر چلنے لگا بغیر, کہتے ہیں وہ قاصیقت لہ السعادہ وہو مستقن, کہ یہ ایسی عجیب غریب بات ہے کہ جو شخص اس راستے پر چلا یا اس علم کو حاصل کر لیا تو یہ اپنے بستر پر بھی اگر بیٹھا ہوا لیٹا ہوا ہے تو بغیر کسی تھکن کے, بغیر کسی شکستگی کے دوسرے تمام دنیا کے محنت اور مشقت کرنے والوں سے زیادہ اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا, ان سے بڑی کامیابی حاصل کر لے گا اور اپنے وطن کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس شخص کو جو اس علم کو حاصل کر کے اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے. تو برابر یہ کہ اس علم کی بنیاد پر, اللہ کی معرفت کی بنیاد پر ایک بندے کو ترقی حاصل ہوتی رہتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ سبیل هذه المعرفہ, اس معرفت اگر ہم یہ اس کی اتنی فضیلت ہے تو یہ معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو بتایا کہ اس معرفت کو حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی کے معانی کو اپنے ذہن میں حاضر کیا جائے, مستحضر کیا جائے. وتحصیلها فی القلوب, ہاں حتیٰ, اور اس کو اپنے دلوں میں جمع کیا جائے, حاصل کیا جائے, یہاں تک کہ دلوں میں اس کے اثرات اور اس کے تقاضے نمودار ہونے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو اگر ہم سیکھتے ہیں, اس کا علم حاصل کرتے ہیں, اپنے دل و دماغ میں اس کو رچاتے بساتے ہیں, تو ہمارے دل سے اس کے اثرات رونما, ہمارے دل پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے نتائج دلوں اور جوارے پر نظر آنے لگیں گے. تو آگے انہوں نے اس کو بیان کیا کہ جب دل اس سب سے اعلیٰ معرفت سے بھرپور اور لبریز ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مثال دی انہوں نے کہ اگر آپ اللہ کی عظمت و کبریائی, اس کے مجد یعنی بزرگی اور اس کے جلال اور ہیبت کے اسما کا معنی اور مفہوم سیکھ جائیں گے, جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے معنی جیسے کبیر, عظیم, ہاں اس کے ہیبت کے جیسے القہار, الجبار,
ان اسماء و صفات کا اصلی معنی آپ کے دل و دماغ میں آ گیا مثال کے طور پہ، تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ تملأ القلب تعظیما للہ و اجلالا لہ، کہ یہ معرفت آپ کے دل کو اللہ کی تعظیم اور اس کے اجلال، اللہ کی عزت و توقیر کرنے کے جذبے سے بھر دے گی آپ کے دل کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء جو اسماء جمال ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمیل بھی اللہ کا نام ہے، ہاں، اور بر و احسان، اچھائیوں کے جو نام ہیں، اللہ غفور ہے، اللہ شکور ہے، ہاں، اللہ نعمت محسن ہے، ہاں، اللہ بر الرحیم ہے، ہاں، رحمان و رحیم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسان اور رحمت، جود و کرم کے جو اسماء ہیں اور اللہ کی صفات ہیں، جب آپ اس کی معرفت حاصل کریں گے تو یہ اس کے معنی اور مطلب آپ کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شوق پیدا کر دیں گے، اللہ کی تعریف اور شکر کے جذبے سے آپ کے دل کو لبریز کر دیں گے۔ جب معلوم پڑے گا کہ ساری نعمتیں اللہ کی ہے، آپ اگر بھوکے ہیں اور کسی نے کھانا کھلایا تو آپ کے دل میں اس کے لیے شکر کا ہوتا ہے۔ آپ کا برے ٹائم میں کوئی کام آتا ہے دنیا میں تو آپ یاد رکھتے ہیں کہ وہ میرا محسن ہے، برے وقت میں میرے کام آیا ہے، تو احسان سے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے مخلوق کی۔ لیکن جب آپ کو ہم کو یہ عقیدہ ہو جائے کہ اصل احسان کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے یہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے دکھانے سے، سانس لے رہے ہیں، ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، دل و دماغ ہے، والدین ہے، گھر بار ہے، ہمارے تن پہ کپڑے ہیں، ہم روز جو کھانا کھا رہے ہیں، ہر وقت جو سانس لے رہے ہیں اور ہمارے پیٹ میں جو آکسیجن جا رہی ہے جس سے ہماری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، یہ سب کے سب نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں پھر بھی اللہ ہم کو چھوٹ اور مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ معافی مانگ لو، معاف کروں گا۔ یہ ساری چیزیں جب ہم غور کریں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنا کرم ہے اس کا، اتنے احسانات ہیں، جب یہ معرفت حاصل ہوگی اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اس کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ابھرے گا۔ آپ دنیا میں جس کا احسان مانتے ہیں اس کی بات کو ٹالنا نہیں چاہتے، تو یہ دنیاوی بات ہے، جبکہ دنیا کا احسان کرنے والا حقیقی احسان کرنے والا نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق سے کرتا ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ سارے احسانات اور انعامات اللہ کے ہیں تو اس کے لیے ہمارے دل میں محبت کا پیدا ہونا فطری بات ہے، اس کے لیے شوق پیدا ہوگا، اس کی تعریف ہماری زبانوں پر جاری ہوگی، اس کی عبادت کے کام ہم کریں گے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ نام جس میں اللہ کی عزت، حکمت، علم اور قدرت کا ذکر کیا، اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ قدیر ہے، ساری چیزوں کی قدرت رکھتا ہے، یہ نام جب ہم پڑھیں گے اور اس کے معنی اور مطالب ہمارے ذہن و دماغ میں ہوں گے تو یہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی، انکساری، خشوع خضوع پیدا کرے گا۔ اللہ قدیر ہے، اللہ کبیر ہے، سب سے بڑا، ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے۔ جب ہمارے ذہن و دماغ میں ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے کسی کی کچھ چل ہی نہیں سکتی، ساری طاقت و قوت اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ہمارا دل اس کے سامنے جھکے گا، اکڑ نہیں آئے گی۔ تکبر اور گھمنڈ، انانیت جو ہمارے بہت سارے مسائل کی بنیاد ہے، آج جتنے جھگڑے دیکھ لو، آج جماعتوں میں، اجتماعیت میں، میرا اقتدار، میری بات نہیں مانی، مجھے حیثیت نہیں دی، مجھے نہیں پوچھا، مجھے دعوت نامہ نہیں دیا، میرا نام سیکریٹری میں نہیں ہے، رپورٹ میں میرا نام نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ لیجیے آپ، یہ سارے جھگڑے انانیت کے ہیں۔ اگر آپ اللہ اکبر کے معنی کو دل میں اتار لیں اور یہ جان لیں کہ سب سے بڑا اللہ ہے، کبریائی اسی کے لیے ہے، الکبریاء ردائی، اللہ نے کہا حدیث قدسی میں کہ کبریائی میری چادر ہے، عظمت میرا ازار ہے۔ جب یہ ذہن و دماغ میں آ جائے گا تو بندہ اپنے آپ کو، اپنی اوقات کو سمجھے گا کہ میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین میں اترا کر اکڑ کر نہ چلو، انک لن تبلغ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور بلندی میں پہاڑ کی بلندی کو پہنچ نہیں سکتے۔ یہ زمین اور پہاڑ کو صرف دیکھ لیجئے جو اللہ کی معمولی مخلوقات ہیں، ان کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اللہ کے سامنے تم اکڑ رہے ہو۔ اگر بندہ اپنے آپ کو پہچان لے اور اس سے زیادہ اللہ کو پہچان لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام جو اس کی قدرت، حکمت اور علم کے ہیں، اس کے مقابلے میں بندے کے دل میں خشوع خضوع، انکساری، عاجزی کے جذبات پیدا ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اسماء جو اللہ کے علم، اس کے خبیر ہونے، اس کے احاطہ، اس کی نگرانی کرنے، اس کے مشاہدہ کرنے پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ علیم ہے، اللہ شہید ہے، اللہ مطلع ہے ہر چیز پر، محیط ہے، محیط بکل شیء۔ اسی طرح اللہ الرقیب ہے، یعنی ہر چیز کی رقابت اور نگرانی کر رہا ہے ہر وقت۔ یہ سارے ناموں کا اگر
اور ان صفات سے متعلقہ صفات کا اگر علم ہمیں حاصل ہو جائے بندے کو تو یہ تملأ القلب مراقبۃ للہ ہے، تو یہ دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراقبے سے بھر دے گا. ہاں، اس کی حرکات اور سکنات کو کنٹرول میں رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. جیسے ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں کہ روزہ ہے تو احتیاط برتتے ہیں کہ ایک قطرہ پانی حلق سے نہ اترے. روزے کی حالت میں ہم سے کوئی غیبت چغلی والا کام نہ ہو جس سے ہمارے روزے کا اجر و ثواب ضائع ہو جائے. یہ لحاظ کس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اللہ مراقبہ کر رہا ہے. اور یہ چیز جب بندہ یہ علم حاصل کرے گا کہ اللہ علیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رقیب ہے، تو یہ احساس ہمارے نزدیک ہمیشہ جوان رہے گا. اسی طریقے سے اس کے دل کے خیالات اور جذبات کی بھی یہ بندہ خود نگرانی کرے گا. دل میں اگر برے خیالات آ رہے ہیں تو فوراً اس کو جھٹکے گا، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. صحابہ کرام نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ کچھ باتیں ہمارے دل میں اللہ کے رسول ایسی آتی ہے جس کو ہم زبان پر لانا بھی بہت عظیم گناہ سمجھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم ایسا سمجھتے ہو؟ کہا ہاں. کہا اذا کا صریح الایمان، یہ صریح ایمان ہے. مطلب اگر ہمارا ایمان ہے تو یہ ایمان غلط باتوں کو جھٹکے گا، اس کو روکے گا، اس کو قبول کرنے سے منع کرے گا. اور اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو کسی حدیث پر کوئی اعتراض دل میں آتا ہے، قرآن پر اعتراض دل میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی واقعے پر اعتراض آتا ہے کہ دماغ میں نہیں آتی، عذاب قبر دماغ میں نہیں آتی، تو اب آدمی اس کو دل میں بڑھاتا ہے، پنپتا ہے، اور پھر اس کو سوال کرتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ میرے دماغ میں ایسی بات آئی جو اچھے علماء کے جواب نہیں دے سکتے، جس کا اپنے آپ کو بڑا قابل سمجھتا ہے جبکہ وہ بے وقوف اور جاہل ہے. وہ اعتراضات جو صحابہ کرام دل میں دبا لیتے تھے، آج لوگ صفحات کو کالے کر کے، تقریریں کر کے اور اپنی اس کی کلپس بنا کے دنیا میں اس گمراہی کو پھیلا رہے ہیں. خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، جبکہ اس کو دبا لینا ایمان تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے اسماء و صفات کو اگر آدمی جانے گا تو اپنے خیالات اور جذبات کی بھی نگرانی کرے گا. غلط خیالات، غلط عقیدے کی شکل اختیار نہیں کر پائیں گے اور انسان اپنے آپ کو برے افکار سے، غلط خیالات سے محفوظ رکھے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نام جو اللہ کے غنا کو بتاتے ہیں، الصمد، الغنی، الحمید، ہاں، اگر اور لطف و کرم کو بتاتے ہیں، اللطیف الخبیر، اللطیف ہے، اللہ باریک بین ہے، باریک سے باریک چیزوں کو جانتا ہے اور لطف و کرم کرتا ہے. یہ دو معنی ہے لطیف کے. تو کہا کہ غنی، اللہ بے نیاز ہے. کسی کی بے نیاز کون ہوتا ہے؟ جو اپنے تمام کمالات میں پورا ہوتا ہے. میں ایک وزن اٹھا رہا ہوں، 20 کلو کو اٹھا لیا، 30 کلو کو اٹھا لیا، 40 کلو کو اٹھا لیا، 50 کا اٹھا لیا، اب 60 کا نہیں اٹھا پا رہا ہوں تو کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں. مطلب 60 کلو وزن اٹھانے کی طاقت مجھے نہیں ہے تو میں محتاج ہو گیا دوسرے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں، خوبی میں، طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے، علم میں، قدرت میں کوئی کمی نہیں، اس لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ غنی ہے، الصمد ہے. صمد کے معنی میں کہتے ہیں وہ ذات جو اپنے تمام خوبیوں میں کامل ہو، کسی بھی خوبی میں بال برابر درجے کی بھی کمی نہ ہو، جو میں نے اس سے پہلے کافی بیان کیا ہے. تو جب ہمیں غنا اور لطف و کرم کا، کہ اسما کا اور صفات کا علم ہوگا تو اس سے بندہ دل میں اپنی محتاجگی اور اپنی ضرورت کو محسوس کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب غنی ہے تو ہم اس کے سامنے فقیر ہیں. ہم ایک ایک سانس میں اللہ کے محتاج ہیں. اپنے فقر، اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو انسان سمجھے گا، اور جب اس ضرورت اور فقر و محتاجگی کو سمجھے گا تو اکڑے گا نہیں، اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ ہی سے مانگے گا اور اسی کی طرف ہر وقت جو ہے ملتفت رہے گا، اسی کی طرف متوجہ رہے گا. تو یہ معرفتیں جو ہے، جتنی معرفتیں ہیں، یہ بندے کو دل کو جب حاصل ہوگی تو اس کے سبب سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ کو پہچانے گا، اس کی عبادت کرے گا. جس کے لا يحصل العبد فی الدنیا اجل، تو یہ نعمت جو اسے حاصل ہوگی، اس کے ذریعے سے جو سعادت حاصل ہوگی، جو خوبیاں اور انسانی اچھی خصلتیں اس کے اندر آئے گی، یہ خصلتیں، خوبیاں، دنیا اور آخرت کی یہ کامیابیاں دنیا میں اس معرفت اور علم کے علاوہ کسی بھی چیز کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہی سب سے افضل اور سب سے کامل نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے سب سے بڑا عطیہ، سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اور یہی توحید کی روح ہے اور توحید کا حاصل ہے. اسی کے ذریعے سے بندے کے لیے ساری سعادتوں کے راستے کھلتے ہیں. اب یہاں سے تھوڑا سا انہوں نے اس درس میں اور بات کہی ہے، وقت زیادہ ہو گیا، اور میں نے جو کہا تھا کہ تیسرے چیپٹر میں انہوں نے 8 فوائد بیان کیے ہیں. انشاءاللہ میرے ویسے خواہش تھی کہ آج ہی کے درس میں اسے مکمل کر دوں، لیکن وہ اور زیادہ واضح نکات کی شکل میں ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ کے اسماء و صفات کے فوائد کا ذکر ہوگا، جس میں ہماری زندگی کے مختلف پہلوؤں پر، دعوت کے عمل پر اور
جو ہمارے معاملات ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کے ذریعے سے کیا اثرات ہوتے ہیں وہ آپ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی صحیح معرفت کے لیے چن لے اور اپنے اسماء و صفات کے ذریعے سے اپنی معرفت اور عظمتوں کی بیائی کا علم سے نوازے، اپنی ملاقات کا شوق ہمیں عطا فرمائیں اور توحید کے تقاضوں کی تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔